کسی مقابلے میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں. ہر وقت ان کی یہ خواہش تھی. تو ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. تو اس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی سارا مال تھا. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا سخاوت میں, آج میرے پاس بڑا مال ہے. تو آپ گھر کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں اور گھر گئے, گھر سے آدھا مال اٹھایا, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال حضرت سیدنا عمر فاروق رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چل پڑے. تو کیا ہوا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سامنے سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں. تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق آپ بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ تو عرض کی مولا سب چیز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا ہوں. اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عشق کی بات کی جائے کہ آج ہمارے اندر جو عشق مصطفیٰ کی کمی ہے اللہ اس کمی کو دور فرما دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالت کفر میں تھے. تو انہوں نے کچھ کلمات میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کہہ دیے, میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ ناگوار گزرا اور آپ نے اپنے بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا. جب آپ نے اپنے بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو بوڑھا باپ حضرت سیدنا ابو قحافہ نیچے گر پڑے. تو کیا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے والد محترم نے آپ کی شان میں کچھ ناگوار الفاظ بولے ہیں, وہ مجھے پسند نہیں لگے, تو میں نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ رسید کیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر تیرا بڑا باپ تھا, تو نے اس طرح کیوں کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جو آگے ارشاد فرمایا, جو جملہ آپ نے بولا کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر کٹوا دیتا. اس طرح صحابہ نے حضور سے محبت کی, پوچھ کے محبت نہیں کی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب کس طرح حضور سے پیار کرنا ہے. حضور یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے, حضور کے بارے میں یہ الفاظ کہو یہ نہیں کہہ سکتے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ, کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کو قتل کرتا. صحابہ نے اس طرح حضور سے محبت کی. حضرت ابو دجانہ آپ کے بھی باپ نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے اپنے مالک کا سر قلم کر کے کان سے پکڑ کر سر کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا وہی حقا ابو دجانہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. تو اس طرح صحابہ نے حضور سے محبت کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن روا میرے آقا کے درباری شاعر, تین میرے آقا کے درباری شاعر تھے, حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عربہ اور ایک اور صحابی رسول تھے. تو جب میرے آقا علیہ السلام عمرہ قضاء کے لیے مکہ المکرمہ میں پہنچے تو آپ میرے آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور اس اونٹنی کی نکیل حضرت سیدنا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں تھی. تو جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن روا کو پچھلے سال کا کوئی غصہ تھا کہ انہوں نے پچھلے سال میرے آقا علیہ السلام کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. تو اس سال میرے آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے پھر وہی پچھلے سال والی منحوس شکلیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن روا نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے وہاں اشعار پڑھے کہ اے کافروں کے بچوں آج ہٹ جاؤ رسول اللہ کے راستے سے, اگر آج تم رسول اللہ کے راستے سے نہ ہٹے تو آج تمہارے سار تن سے جدا کر کے رکھ دیے جائیں گے. جب آپ نے یہ اشعار پڑھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق بھی قریب کھڑے تھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن روا سے کہا کہ یا ابن روا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ عز و جل, کہ اے عبداللہ بن روا تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کے اشعار پڑھتے ہو کہ ہم تمہارے سر اڑا دیں گے تن سے, جہاں حرم کعبہ میں تم مکھی مارنے کی اجازت نہیں, تم کہتے ہم بندے مار دیں گے, وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ, آج عبداللہ بن رواح کے اشعار کافروں پر اس طرح لگ رہے ہیں کہ انہیں اگر تیر بھی لگ جائے تو تیر سے زیادہ سخت عبداللہ بن رواح کے اشعار. تو اس طرح صحابہ نے حضور سے محبت کی کہ اگر حرم کعبہ میں کھڑے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ کی ناموس کے لیے پہنا دیا. کہا کہ اگر آج کسی نے رسول اللہ کا راستہ روکا تو اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا جائے گا. اور منافق کے لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر منافق فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے تمام کافروں کو معافی دے دی, لیکن 3 منافقوں کو میرے آقا نے معافی نہیں دی اور کہا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں ملے تو انہیں وہیں پر قتل کر دیا جائے. تو اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے آقا کے ساتھ محبت کی. تو ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن
ابھی آپ کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے اور اسلام کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن اور سیدنا صدیق اکبر دونوں باپ بیٹے کا آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ جب حضرت عبد الرحمن اسلام میں داخل ہو گئے کافی دنوں کے بعد، باپ بیٹا دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا جان، کیا آپ کو وہ والا دن یاد ہے غزوہ بدر کے دن جب آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا؟ کیا آپ کو وہ والا میرا احسان یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو آپ کی تلوار کے نیچے آیا لیکن تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے محمد عربی کا غصہ کروں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ سے محبت کی کہ جہاں بھی کوئی گستاخ ہوگا، جو بھی گستاخ ہوگا، چاہے باپ ہے یا بیٹا ہے، اس کے لیے وہی ایک ہی صدا ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، چاہے کسی اور نبی کی شان میں گستاخی کرے، تو فقتلوہ میرے آقا کی ارشاد ہے کہ اسے کاٹ کر رکھ دو، اسے کاٹ کر رکھ دو، چاہے وہ فرانس کا کمینہ ہو، چاہے وہ ہالینڈ کا کمینہ ہو، جو بھی ہو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ سبھی کے لیے یہی ایک ہی فرمان ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی فقتلوہ۔ چلو رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلو، رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکلو۔ یہ ناموس پر پہرا دینا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہم نے بھی رسول اللہ کے دین کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم بھی ٹکڑے رسول اللہ کے دین کے کھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے، اگر ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ وہ عزتیں کس کام کی جو رسول اللہ کے دین پر قربان نہ ہو، وہ جانیں کس کام کی جو حضور کے دین پر قربان نہ ہو۔ کیا ہماری جانیں صحابہ کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ وہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اقدس میں جنگ لڑی گئی مسیلمہ قذاب کے خلاف، تو 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جتنی بھی غزوات ہوئیں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ تھے جن کے سینہ میں قرآن پاک تھا، اور 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ ختم نبوت پر ان صحابہ نے پیر رکھا۔ کیا ہماری جانیں ان صحابہ کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہم اپنی جانیں رسول اللہ کے دین کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس وہ عشق نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھا؟ کیا ہم نے وہ کلمہ نہیں پڑھا جو صحابہ نے پڑھا ہے؟ ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، بس کمی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمارے پاس جہاد کا جو درس تھا وہ ہمیں نہیں ملا، جو جہاد کا سبق تھا وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دو رم آہو تاکہ نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ۔ آج ہمیں وہ ہرن والی باتیں سکھائی جاتی ہیں، آج ہمیں ہرن کے قصے سکھائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا جنگ چھیڑ دی جائے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے۔ جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب بلال کو کوئلوں پر لٹا دیا جائے تب اسلام امن کا درس نہیں دیتا، تب اسلام تلوار کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں غزوہ بدر لڑی گئی، کیا غزوہ بدر امن کا درس دیتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جنگ احد لڑی گئی، کیا جنگ احد امن کا درس دیتی ہے؟ کیا جنگ احد میں صحابہ نے سبق پڑھائے تھے، انہیں امن کا درس دیے تھے؟ نہ نہ، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں اگر صحابہ نے جو کام کیا وہ تلوار تھی، وہ تلوار لے کر نکلے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پر پہرا دینا ہے، ہم نے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھونکے، جو رسول اللہ کی شان میں بک بک کرے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے جو رسول اللہ نے مقرر کر دی کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ اور حکومت وقت یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس پر عمل کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کر رکھ دو، اگر تم کاٹ نہیں سکتے تو ان سے تم تعلقات کو ختم کر دو۔ اور فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ جتنی بھی فرانس کی مصنوعات ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ، اور حکومت وقت بھی حکومتی سطح پر فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ تو فرانس کے اندر کسی عام شخص نے گستاخی نہیں کی، بلکہ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر ان کے ملک میں گستاخی کی گئی، ملکی سطح پر، کسی عام بندے نے نہیں کی۔ جیسے ملکی سطح پر گستاخی ہوئی اسی طرح ملکی سطح پر ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ ہم رسول اللہ کے غلام موجود ہیں۔ اور امام مالک کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک رسول اللہ کے غلام موجود ہیں اس زمین پر کوئی گستاخ نہیں رہ سکتا،
گستاخ اور عاشق رسول دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. یا تو عاشق رسول زمین پر رہ سکتا ہے یا گستاخ رہ سکتا ہے. اور حضرت امام مالک سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر کوئی گستاخی رسول کرے تو پھر امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک نے کہا کہ امت مسلمہ اس کا دفاع کرے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر امت مسلمہ اس کا دفاع نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ تو کہا پھر امت مر جائے، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. جو اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے نبی کی گستاخی کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، وہ پھر مر جائے. تو آج ہمارے لیے بھی یہی مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا، ہم نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے کیا کام کیا، ہم نے رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیا کام کیا. ہم اپنی جانیں لے کر ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلے. آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی عدالت لگائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ پھر نہ مانیں گے محشر میں گر تم مان گیا. کل قیامت کے دن بھی تو ماننا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو غلط لوگوں کے ساتھ تھا، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ صحیح راستہ کون سا تھا. یا رسول اللہ میں تو بھٹک گیا تھا، میں تو غلط راستے پر چل گیا تھا. تو کل قیامت کے دن علماء کی گردانیں پکڑی جائیں گی کہ تم نے کیوں نہ بتایا کہ اصل راستہ کون تھا اور نقل راستہ کون تھا، سچ کون کہتے تھے اور جھوٹ کون کہتے تھے، اور اصل قافلہ کون تھا، غلط قافلہ کون تھا. علماء کی گردانیں پکڑی جائیں گے کل قیامت کے دن. تو آج علماء کے لیے بھی یہی درس ہے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو وقف کریں، اپنی تقریروں کو بھی رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کریں. ہر تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان سنایا جائے کہ من سب نبی فقط. جب تک مسلمان کے ہاتھ میں تلوار تھی تب تک کوئی بھی گستاخ رسول کرنے کے لیے نہیں نکلتا تھا. جب سے مسلمان نے اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑی، جب سے ہم نے یہ درس بلا دیے، جب سے ہم نے یہ سبق بلا دیے کہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، تو تب سے گستاخ رسول کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کا پکا سچا عاشق رسول بنائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.